الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، بعض احباب کی طرف سے سوال آیا ہے. انہوں نے دریافت کیا ہے کہ بعض اہل حدیث مساجد میں دیکھنے میں آیا ہے کہ امام قرآن کریم سے دیکھ کر نماز تراویح پڑھاتے ہیں. کیا یہ عمل جائز ہے؟ تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ نماز میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ قرأت کر کے قیام کو طویل کرنا مستحب امر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام والی نماز کو افضل قرار دیا ہے. صحیح ابن خزیمہ، سنن کبریٰ بیہقی اور قیام اللیل للمروزی میں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نماز میں قیام لمبا ہو وہ نماز سب سے اچھی، افضل اور بہتر ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نفل نمازوں میں طویل قیام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر طویل قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کی بشارت آئی ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر نماز تہجد میں اور نفل عبادات میں بہت لمبا قیام فرمایا کرتے تھے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی عظیم نعمت سے نوازا ہے تو یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور جو شخص حافظ قرآن نہ ہو لیکن نماز میں طویل قیام کرنا چاہتا ہو تو قرآن کریم سے دیکھ کر بھی قرأت کر سکتا ہے. ذخیرہ احادیث میں اس سے منع کی کوئی ایک بھی روایت موجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران مصحف سے یعنی قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرنے سے منع کیا ہو یا اسے ناپسند کیا ہو. بلکہ صحابہ کرام اور اسلاف امت کا تعامل تو یہی ہے کہ وہ قرآن مجید سے دیکھ کر نماز کے دوران قرأت کیا کرتے تھے. صحیح بخاری، موطا امام مالک، سنن کبریٰ بیہقی، قیام اللیل مروزی، مسند الشافعی، مصنف ابن ابی شیبہ، تلخیص الحبیر اور نیل الاوطار وغیرہ میں یہ بیان ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک غلام تھا جن کا نام ذکوان تھا. وہ قرآن مجید سے دیکھ کر ان کی امامت کرایا کرتے تھے. اسی طرح خود
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بیان ہے کہ وہ نماز کی حالت کے دوران قرآن مجید سے دیکھ کر قرات کر لیا کرتی تھی۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانت تقرأ فی المصحف وہی تصلی، کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہوتی اور قرآن مجید سے دیکھ کر قرات بھی کر رہی ہوتی تھی۔ ایسے ہی ابن سیرین کے بارے میں یہ بیان ہے کان ابن سیرین یصلی والمصحف الی جنبہ فاذا تردد نظر فیہ، کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو قرآن کریم کا نسخہ آپ کے پہلو میں موجود ہوتا، جہاں کہیں آپ کو شک گزرتا تو مصحف سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ عمدۃ القاری میں یہ بیان ہے کہ کان انس یصلی وغلام خلفہ یمسک له المصحف فاذا تعایا فی آیۃ فتح له المصحف، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہوتے، آپ کا غلام آپ کے پیچھے قرآن مجید لے کر کھڑا ہوتا، اگر کسی آیت میں تردد یا شک ہوتا تو وہ قرآن مجید کھول کر ان کے سامنے کر دیا کرتا تھا۔ مصنف عبدالرزاق ہی میں ہے حسن فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کوئی آدمی قرآن کریم سے دیکھ کر امامت کرائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مروزی نے قیام اللیل میں بیان کیا ہے کہ امام ابن شہاب زہری سے دریافت کیا گیا کہ کوئی آدمی قرآن مجید سے دیکھ کر لوگوں کی امامت کرائے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ابن شہاب زہری نے جواباً فرمایا، ہم سے افضل لوگ جو ہم سے بہتر تھے وہ ابتدائی اسلام سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں کہ نماز کے دوران قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت اور قرات کرتے رہتے ہیں۔ قیام اللیل ہی میں یہ بیان ہے کہ ابراہیم ابن سعد کو ان کے والد ماہ رمضان میں گھر والوں کی امامت کرانے اور قرآن سے دیکھ کر قرات کرنے کا حکم دیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم اتنی بلند آواز سے پڑھو کہ تمہاری آواز مجھ تک پہنچے۔ تو پتہ چلا کہ نفل عبادتوں میں خاص طور پر نماز تراویح میں قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر امام کو قرآن مجید زبانی یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی تلاوت کر سکتا ہے۔ امام مروزی نے بیان کیا ہے کہ جناب محمد رحمۃ اللہ علیہ نفل نمازوں میں امام کے قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھنے اور امامت کرانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی شخص ماہ رمضان میں قرآن مجید سے دیکھ کر امامت کرائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان سارے آثار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز تراویح میں اور نفلی نمازوں میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرات کی جا سکتی ہے۔ قیام اللیل ہی میں یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ کوئی آدمی ماہ رمضان میں قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت قرات کرے اور امامت کرائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک کے بارے میں بھی ایسا ہی فتویٰ منقول ہے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کسی بستی میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو تو کیا قرآن سے دیکھ کر کوئی آدمی تلاوت کر سکتا ہے؟ امام مالک نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی آدمی ماہ رمضان میں قرآن مجید سے دیکھ کر امامت کرا سکتا ہے؟ تو امام احمد نے فرمایا کہ ہاں، امام قرآن مجید سے دیکھ کر
نماز تراویح پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان سے پھر پوچھا گیا کیا فرض نماز میں بھی کوئی آدمی قرآن مجید سے دیکھ کر قرات کر سکتا ہے؟ تو امام احمد نے فرمایا کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ اسے اتنا بھی قرآن یاد نہیں کہ وہ فرضوں میں پڑھ سکے؟ تو گویا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز میں تو کوئی آدمی قرآن جی سے دیکھ کر نہ پڑھے، کیونکہ فرض میں زیادہ تلاوت کرنے کی کوئی ضرورت یا لزوم نہیں ہے۔ تاہم نفل عبادت میں نماز تراویح میں اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ صحیح بخاری کی شرح ارشاد الساری میں ہے کہ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَأَبِي يُوسُف وَمُحَمَّد لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ۔ امام قسطلانی بیان فرماتے ہیں کہ یہی مذہب ہے امام شافعی کا، امام ابو یوسف اور امام محمد کا، کیونکہ اس طریقے میں ایسی کوئی چیز نہیں جو نماز کے باطل ہونے کا سبب بنتی ہو۔ لہٰذا ہمارے بیان کردہ دلائل سے پتہ چلا کہ نماز تراویح میں قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور حضرات صحابہ کرام اور تابعین حضرات جو ہیں وہ نماز میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرات کر لیا کرتے تھے اور امامت کو بھی درست اور صحیح سمجھتے تھے۔ تو نماز تراویح میں قرآن جی سے دیکھ کر تلاوت کرنا اور امامت کرانا بلا تردد صحیح اور جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش